بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. بزرگان محترم، میں نے قرآن پاک کی 2 آیت شریفہ پڑھی، وقت بہت کم ہے، اور ایک حدیث پاک پڑھی. جب قرآن کا نام آئے تو آدمی کو یہ سوچنا چاہیے، خاص کر مسلمان کو، کہ اللہ اس آیت میں ہمیں کیا بتلانا چاہتے ہیں. آج دنیا بھر میں مسلمان یہ رونا رو رہا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. میری بات کو چند منٹ کی ہے، غور سے سنیے. آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ رونا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. مگر میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا رونا باہر کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارا رونا اپنی اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے. قرآن پاک میں ہے، دھیان سے سنیے. ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم اللہ، تو اللہ اسی وقت تمہاری مدد کرے گا جب تم میرے دین کی مدد کرو گے. آج میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو پہلی آیت شریفہ پڑھی میں نے آپ کے سامنے، اللہ فرما رہے مسلمانوں، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے. تم سے پہلے لوگوں پر کیسی کیسی مصیبتیں آئی، کیسے کیسے پہاڑ ٹوٹے ہیں، صحابہ کرام پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، مفسرین پر، فقہا پر، مفتیوں پر، علماء پر اور دین کے داعیوں پر کیسی کیسی تکلیفیں پڑی، یہاں تک کہ وہ چیخو پکار اٹھے کہ اللہ اب تیری مدد کب آئے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ مصیبتوں کے بعد الا ان نصر اللہ قریب، اے لوگوں خبردار رہو، اب اللہ کی نصرت تمہارے قریب ہے. آج کے مسلمان یہ رو رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ظلم باہر کی وجہ سے نہیں، ظلم اندر کی وجہ سے ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، کتنے مسلمان روزہ رکھتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں چیلنج کے ساتھ، عورتیں تو زیادہ رکھتی، 50% مسلمان روزہ نہیں رکھتے ہیں. ہم لوگ یہ علماء کی طرح ہم بھی مسافر ہیں. مسافرین کو پوچھو آپ کہ دنیا آپ کو کہے گی کہ ہمارے نوجوانوں کا حل کیا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں 40 سے 50% نوجوان روزے نہیں رکھتے ہیں، اور جو روزے رکھتے ہیں وہ رات کو 2 بجے جو ہے سحری کھا کر سو جاتے ہیں، اور فجر کی نماز ان کی جو ہے، فجر کی نماز بستروں میں ہوتی ہے. ظہر کے بعد وہ نواب لکھنؤ اور نواب حیدرآباد کی طرح اٹھتے ہیں. آپ کی تراویح کا یہ حال ہے کہ پہلی تراویح کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں، اس کے بعد 10% پھر کم ہو جاتی، 3 دن کے بعد جماعت کھانا خالی ہو جاتا ہے. یہ تمہارا رمضان کا یہ حال ہے. رمضان، جس مسلمان کے رمضان کا یہ حال ہے، جو سید الشہور کہا گیا ہے، جس کو مہینوں کا سردار کہا گیا ہے، اس میں تمہاری نمازوں کا ٹھکانہ نہیں، تمہارے روزوں کا ٹھکانہ نہیں. کتنے نوجوان قرآن کی تلاوت لے کر قرآن پڑھ کرتے ہیں، رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے. افطار کے وقت دعا مانگنی چاہیے تو انتظار کر رہے ہیں کہ مؤذن کب اذان دے اور ہم جو ہے کھجور کھائیں. یہ ہمارا حال ہے. افطار کے وقت اللہ کے پاس مزدوری مانگنے کا وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 وقت ہے، جہاں 2 وقت ایسے ہیں جس میں تمہاری دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. اس میں ایک وقت بتلایا ہے افطاری کا وقت، دوسرا تہجد کا وقت. کتنے مسلمان، مجھے آپ بتلائیے، سال بھر تو فجر کی نمازوں کا ٹھکانہ نہیں، مگر رمضان میں بتلائیے کتنے مسلمان اور کتنے پرسنٹیج مسلمان جو ہے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. اخلاق کا یہ عالم ہے کہ ہماری بد اخلاقیاں ذرا سا راستے پر کسی سے ٹکرا گئے تو لڑنے جھگڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. آپ
حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی حیاتی میں شیخ الاسلام نمبر چھپتے تھے. میرے پاس اس کی پرانی فائلیں ہیں. میرے والد مولانا آدم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ منگاتے تھے, میں نے اس کی فائل کروائی. حضرت نے شیخ الاسلام نمبر میں حضرت شیخ الاسلام کا مقولہ ہے کہ اگر جب تک تم دین کو اپناؤ گے نہیں اور غیروں کو دین کا تعارف نہیں کراؤ گے, دین کے تعارف کرتے وقت وہ تمہیں شاید ملچ بھی کہیں تو تمہیں انہیں ملچ نہیں کہنا ہے, وہ تمہیں جاہل کہیں تو ابھی تمہارے غیروں کو جاہل نہیں کہنا ہے. ان غیروں کو تم اسلام سے قریب کرو, ان کے سوالات جو ہیں اسلام کے خلاف ان کا جوابات دو, مگر تمہارا حال یہ ہے رات دن ایجوکیشن کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں, رات دن ایجوکیشن کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. ایجوکیشن سے کوئی منع نہیں کرے گا. ایجوکیشن کوئی انسان, کوئی سائنسدان اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آیا ہے. سائنس, ٹیکنالوجی, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں پورا مجمع بے شک بولو, پورا مجمع بے شک بولو, یہ بھی انسان کو اللہ ہی نے دیا ہے. ہم لوگ جب گجراتی اسکول میں پڑھتے تھے تو یہ گجراتی گرامر پڑھاتے تھے, تو اس میں ایک سبق آتا تھا کہ آ کرسی کونے بناوی چھے, تو اس میں جواب آتا تھا کہ رمن کاکائے بناوی چھے. اب یہ آپ کی اسکول کی تعلیم پوری ہو گئی, آپ کا بچہ یہ سیکھ کر آیا کہ کرسی کا مالک رمن کاکا ہے. مدرسے میں جائے گا تو اس کا سوال باقی رہے گا, مدرسے میں یہ سوال ہوگا, پورا مجمع جواب دو, رمن کاکا کو پیدا کس نے کیا ہے؟ ذرا زور سے جواب دو, رمن کاکا کو پیدا کس نے کیا ہے؟ رمن کاکا کو زور سے جواب دو, کرسی بنانے کی عقل کس نے دی ہے؟ یہ سائنسدانوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ کے بندو ذرا ایمان کو مضبوط کرو. تمہارا رمضان کا ٹھکانہ نہیں, تمہارا اتنا مبارک مہینے کا ٹھکانہ نہیں. شب قدر تم صرف 27ویں رات کو جاگتے ہو, اور وہ بھی عشاء کی نماز پڑھی, دعا ہو گئی, شربت پی لیا اور ٹوپیاں پہن کر شہروں میں نکل جاتے, پوری رات گھومتے ہیں, اور عید کے دن ملاقات کرتے کہتے ہیں ہم تو راتوں رات جاگتے تھے. راتوں کو کرکٹ کھیلنا ہے, آپ کو کیرم بورڈ کھیلنا ہے, والی بال کھیلنا, اتنا مبارک مہینہ, رحمتیں اور برکتیں اترتی ہو, اور تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے رمضان المبارک کا. تو پھر تم اللہ کے دین کی کیا مدد کرو گے؟ ہم دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں. ہمارے 3000 کے قریب انڈیا میں مکتب چلتے ہیں. میں آج ابھی 2 دن سے گیا تھا, میں نے 65 مکاتب کا معائنہ کیا, 65 مکاتب کا, 5-7 منٹ ان سے صرف رپورٹ لے لیے. ان مکاتب میں ہم نے اسکول چالو کروائی ہے. دنیاوی ایجوکیشن, بہار کی بات کر رہا ہوں, بہار, اور ابھی میں کلکتہ سے آ رہا ہوں. کلکتہ میں 4 مدرسوں کا معائنہ کیا. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کا بچہ اسکول میں ناستک تو بن سکتا ہے, مگر اس کے ساتھ جو دینی تعلیم نہیں ہوگی تو یاد رکھو آپ کا بچہ ناستک بنے گا. دنیاوی تعلیم کے ساتھ پورا مجمع ذرا زور سے بے شک بولو, میری ہاں میں ہاں نہیں ملانا ہے, اللہ کی کاغ میں کاغ ملانا ہے. دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم ضروری ہے, ورنہ یاد رکھو تمہاری اولاد ناستک پیدا ہوگی. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے, آج مسلمانوں کو جو چیز کی ضرورت ہے, اللہ قرآن میں تمہارے لیے شرط لگا رہا ہے. غیر مسلموں کے لیے شرط نہیں لگائی, تمہارے لیے شرط لگائی ہے. ان تنصر اللہ, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو ہی میں تمہاری مدد کروں گا. ایجوکیشن میں پیچھے اس لیے ہے کہ ہم لوگ اللہ کے دین کی مدد نہیں کرتے. علماء کی مجالس سے دور بھاگتے ہیں, دعوت و تبلیغ کے کام سے دور بھاگتے ہیں, گھروں کی تعلیم سے دور بھاگتے ہیں, مسجدوں کی تعلیم سے دور بھاگتے ہیں, خانقاہوں کے نظام سے دور بھاگتے ہیں. جب تک تمہاری زندگیوں میں دین نہیں آئے گا, یاد رکھو زندگی جینے کا آپ کو مزہ ہی نہیں ملے گا. ابھی بڑودا میں رمضان سے پہلے 2500 کروڑ کا ایک مالک, انجینئر, بڑودا ایم ایس یونیورسٹی میں انجینئرنگ کی, اور اپنی بیٹے کی شادی آ رہی تھی, جو ہے 25ویں بلڈنگ بنا رہا تھا, 25ویں مالے پر سے چھلانگ لگائی اور آتم ہتیا کی. مرنے سے پہلے چٹھی لکھ کر گیا کہ میں کاریگر اور کام کے بوجھ کی وجہ سے آتم ہتیا کر رہا ہوں. بمبئی میں ایک انجینئر نے آتم ہتیا کی, ابھی 2-3 مہینے ہوئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, سورت میں کورونا کے زمانے میں ایک ڈاکٹر نے آتم ہتیا کی, اس کے ہاتھ نیچے 10 ڈاکٹر کام کرتے تھے. پورا مجمع جواب دو, کبھی آپ نے سنا ہے کسی مسجد کے امام کو خودکشی کرتے؟ ذرا زور سے جواب دو, کبھی کسی مسجد کے امام کو آتم ہتیا کرتے دیکھا ہے؟ بھائی بولو نے دیکھا ہے؟ میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یاد رکھو جب تک تمہارا دین مضبوط نہیں ہوگا آپ کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. روزانہ 200 زلزلے ہو رہے ہیں, یہ علماء کرام سے پوچھو. مشکات شریف کتاب الفتن کی حدیث ہے, اذا کثرت الکلب
والخمر والمیسر والخدع والرشوہ والزنا. جب جھوٹ، شراب، جگار، ناچ گان، دھوکہ بازی، لاچ، رشوت، ظلم، زنا کاری عام ہو جائے گی، سودی کاروبار عام ہو جائے گا. آپ مسلمانوں میں جھوٹ کتنا ہے، شراب، نوجوان کتنے شراب بیچتے ہیں، شراب پی رہے ہیں، ڈرگز لے رہے ہیں، ناک میں سے انجیکشنز لے رہے ہیں، اور سودی کاروبار، بڑے بڑے داڑھی والے سود کے کاروبار کر رہے ہیں. پھر آپ کیسے اللہ کی مدد چاہو گے؟ یاد رکھو، آپ کا یہ مجمع دیکھ کر میں آپ کی تعریف بھی کرتا ہوں. آخری بات 2 شعر کہہ کر آپ کو آپ کی تعریف کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں. جب تک آپ اللہ کو راضی نہیں کرو گے، وقت میں سے برکت اٹھا لی گئی ہے. یہ 2 شعر کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھ کر آپ کی تعریف کرتے ایک شعر پڑھتا ہوں. بتلا دو ان جاہلوں کو، بتلا دو ان جاہل انسانوں کو، غیرت مومن زندہ ہے. بتلا دو ان جاہل انسانوں کو، غیرت مومن زندہ ہے. دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اللہ کے بندو، جو کرنے کا کام ہے، کوئی حکومت ظالم نہیں ہوگی. جب ہمارے ایمان اور اعمال ٹھکانے پر نہیں ہوں گے تو ظالم اور جبروت جو ہے تمہارے پر قابض ہو جائیں گے. آج جو انڈیا کے مسلمانوں کے حالات ہیں، لوگ مدرسے بند کرنے کی بات کر رہے تھے، آج تک ایک مدرسہ بند نہیں ہوا. بے شمار سکول اور کالجیں بند ہو گئی، مگر اللہ کا فضل ہے آج تک کوئی مدرسہ بند نہیں ہوا. اللہ پاک میری یہ چند باتیں مجھے ذرا زور سے ایک بار پورا مجمع انشاءاللہ کہہ دو. اللہ کی مدد آپ کے ساتھ جب تک دین نہیں ہوگا، جب اللہ کی مدد آپ کے ساتھ کبھی نہیں آئے گی. انشاءاللہ بول دو کہ انشاءاللہ پورے مجمع میں سے آواز آنی چاہیے، ہم اللہ کے دین پر مضبوط قائم رہیں گے. ذرا زور سے بولو انشاءاللہ، اور زور سے انشاءاللہ بولو رمضان المبارک کی پوری قدر کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.